الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4، اللہ رب العزت نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی پہلی 3 آیتیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان تینوں پر گفتگو کسی اور موقع پہ پہلے ہو چکی ہے۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ایاک نعبد اور دوسرا ہے و ایاک نستعین، یعنی اس کا ایک پہلا جملہ ایاک نعبد اور دوسرا جملہ و ایاک نستعین۔ اس آیت کے پہلے حصے میں اللہ رب العزت کی حمد، اللہ کی تعریف اور ثنا کا بیان ہے، و ایاک نستعین، اور دوسرے حصے میں دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست اور دعا کا بیان ہے۔ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں ایک لفظ ہے جو ہم عام طور پر ایک دوسرے سے بھی بولتے ہیں، عبادت کا، کہ نماز پڑھا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو۔ تو عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی انتہائی محبت کی وجہ سے، انتہائی تعظیم کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کو ظاہر کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی ایک تو انتہائی محبت دل میں ہوتی ہے، جیسے مسلمان ہر مومن کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو اللہ کی محبت بھی انتہا درجے کی، پھر عاجزی بھی انتہا درجے کی ہو، اس کا نام عبادت ہے۔ آگے دوسرا لفظ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین عربی میں استعانت اس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے مدد مانگنا۔ تو آیت کا ترجمہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ انسان پر 3 قسم کے حالات گزرتے ہیں۔ نمبر 1 ماضی، گزرے ہوئے زمانے میں آج تک جو حالات گزرے، اچھے ہیں برے ہیں، سارے حالات اس میں شامل ہیں۔ دوسرا ہے حال کا زمانہ جو اب موجودہ چل رہا ہے، اس میں انسان پر جو اچھے برے حالات گزر رہے ہیں۔ اور تیسرا ہے آنے والا مستقبل، جو آنے والا زمانہ ہے اس پہ جو انسان پہ حالات گزریں گے۔ تو پہلے جو 3 آیتیں آئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان 2 آیتوں میں تو انسان کو اس بات پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی میں، گزرے ہوئے وقت میں، گزرے ہوئے زمانے میں اور اپنے حال میں صرف اور صرف اللہ ہی کا محتاج ہے، کہ یہ ماضی میں پیچھے گزرے ہوئے زمانے میں یہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود عطا فرمایا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت عطا فرمائی۔ جیسے قرآن مجید میں ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو اللہ رب العزت نے خوبصورت شکل عطا فرمائی ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل جیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت عطا فرمائی ہے۔ تو یعنی پچھلے زمانے میں، حال میں اس کی پرورش،
یہ اس کی تربیت کا جو سلسلہ جاری ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ اب آگے تیسری آیت مالک یوم الدین، پہلی دو میں ماضی اور حال، اس میں مستقبل، کہ مالک یوم الدین کا ترجمہ یہ تھا کہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت چونکہ آنے والے وقت میں ہے، تو مستقبل میں آگے انسان پر جو حالات آنے ہیں اس میں بھی وہ اللہ ہی کا محتاج ہے، اللہ رب العزت کا ہی محتاج ہے، اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ ہو۔ اب جب ان تینوں آیتوں نے اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں زمانوں میں، چاہے وہ زمانہ ماضی کا ہو، حال کا ہو، مستقبل کا ہو، سب میں اللہ ہی کا محتاج ہے، تو انسان کی عقل انسان کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے، جب سب زمانوں میں اللہ کے محتاج ہو تو عبادت بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی کرنی چاہیے۔ عبادت چونکہ نام تھا انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی کو ظاہر کرنا، تو جب سب زمانوں میں اللہ کا محتاج ہے تو عبادت کسی اور کی کیوں کرے؟ عبادت بھی تو صرف اسی ذات کی کرنی چاہیے جو جس ذات کا ہر زمانے میں محتاج ہے۔ تو فرمایا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی ہم حاجت روا مانتے ہیں، تجھے ہی ہم مشکل کشا مانگتے ہیں۔ آگے ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ جو چوتھی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں نے پہلے عرض کیا اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی حمد کا بیان ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا بیان ہے۔ اگر ہم اس آیت میں غور کریں تو اس ایک اور تیسری حیثیت، تیسرا پہلو بھی اس سے واضح ہو رہا ہے کہ جہاں انسان کو عبادت کا انسان اقرار کرتا ہے کہ میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، تو یہ تعلیم بھی دی گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہ کرے، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا بھی نہ مانے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہ پھیلائے، چاہے مخلوقات میں کوئی کیوں نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اب اس آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب کس کام میں مدد مانگتے ہیں یہ بات ذکر نہیں فرمائی کہ کون سا کام ہے جس میں ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اس کے ذکر نہ کرنے میں یہ تو ایک عموم کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہم اپنی عبادت میں اور ہر دینی کام میں، ہر دنیا کے کام میں، ہر مقصد میں صرف اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے کہ نماز روزہ بس یہ عبادت ہے اور کوئی عبادت نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، نماز افضل عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، لیکن عبادت کا مفہوم یہاں ختم نہیں ہو گیا، اور بھی کئی ساری باتیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اربعین، اس میں حضرت نے عبادت کی تقریباً 10 قسمیں لکھی ہیں۔ پہلے نمبر پہ لکھا نماز یہ بھی عبادت ہے، دوسرے نمبر پر زکوٰۃ یہ بھی عبادت ہے، تیسرے نمبر پہ روزے کا رکھنا یہ بھی عبادت ہے، چوتھے نمبر پر فرمایا حج کرنا یہ بھی عبادت ہے، پانچویں نمبر پر قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا یہ بھی عبادت ہے، چھٹے نمبر پہ لکھا ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، ساتویں نمبر پہ فرمایا حلال رزق کے لیے کوشش کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، آٹھویں نمبر پہ پڑوسی اور اس کے ساتھی کے حقوق ادا کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، نویں نمبر پہ لکھا لوگوں کو نیک کاموں کا حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اور 10ویں نمبر پہ لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔
تو عبادت صرف نماز روزے میں بند نہیں ہو گئی، یہ سارے کے سارے کام عبادت ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کام جو عبادت ہیں اس میں انسان صرف اللہ ہی کی عبادت کرے۔ ان کاموں کو جب کرے گا گویا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ جن کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، جب ہم ان کی اطاعت کریں گے تو وہ بھی اللہ کی عبادت ہوگی۔ مثلا قرآن مجید میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم اطاعت کریں گے تو یہ اللہ ہی کی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کی اطاعت کا حکم ہے، بیوی کو شوہر کی اطاعت کا حکم ہے، اسی طریقے سے غلام کو آقا کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو امیر کے جو تابع ہوتے ہیں، جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کو امیر کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو جن کی اطاعت کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جب ان کی اطاعت کریں گے یہ بھی اللہ ہی کی عبادت ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال کرنا ہے کہ جن کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا، اگر وہ ناجائز کام کا کہیں تو ناجائز کام میں ان کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ حدیث پاک میں واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جاتی۔ والدین اولاد کو اللہ کی نافرمانی کا حکم کہیں تو نہیں مانا جائے گا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تمہیں شرک پہ مجبور کریں تو لا تطعهما، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بیوی کو شوہر ناجائز کام پہ مجبور کرے تو اس کی شوہر کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے امیر کے جو ماتحت ہیں، ماتحتوں کو امیر ناجائز کام کا کہے اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو جن جن کاموں میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کی بات کو نہیں مانا جاتا۔ اب یہ تو مفہوم ہوا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی عبادت میں انسان جو اعمال کر رہا ہے، جب اللہ کی عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس کی عبادت کو قبول بھی فرمائیں گے۔ آگے ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس پہ میں پہلے ایک بات عرض کروں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے وہ ایک دفعہ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، تو جب انہوں نے یہ آیت تلاوت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نیچے گر پڑے۔ لوگوں نے بعد میں اٹھایا، حضرت خیر ہے کیا ہوا؟ فرمانے لگے جب میں اس آیت پہ پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا ترجمہ یہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو میں نے فوراً میرے دل میں خیال آیا کہیں تو اس دعوے میں جھوٹا تو نہیں ہے، کہ کہہ تو رہا ہے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو کہیں میں اس دعوے میں جھوٹا تو نہیں ہوں۔ تو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دوسرا جملہ فرمایا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمارا تو معاشرہ ایسے ہے، ہمیں تو لوگوں کے ساتھ چلنا ہے، ہم تو مسائل کا شکار ہیں، ہم کیسے اللہ تعالیٰ کی پورے طور پہ عبادت کریں۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ جہاں دل کرے تو وہاں اللہ کا حکم مانا جائے گا، جہاں نہ کرے نہیں مانا جائے گا۔ اگر کوئی ایسے مسائل ہیں جہاں انسان مجبور ہے کہ انسان نہیں کر سکتا تو اللہ سے مانگے۔ نماز میں تو کہہ رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر کس لیے مجبور ہے؟ قرآن مجید میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اگر کوئی مسائل ہیں، مشکل آ گئی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ ختم کیسے ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔
تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں، کوئی کام ہے، کوئی مشکل ہے، مدد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اس پر ایک ضروری بات ہے، وہ عرض کروں۔ ایک ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے ویسے مدد مانگتے ہیں مثلا، لیکن یہ ایک ما تحت الاسباب ہوتی ہے، اسباب کے ماتحت ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب وہ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا ہے دوائی لینے کے لیے، تو دوائی لینے کا جو یہ سبب اختیار کرنا ہے یہ ما تحت الاسباب ہے، اور شریعت اس کا حکم دیتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے ہر بیماری کے لیے دوا ہے سوائے دو بیماریوں کے، ایک بڑھاپا اور ایک موت۔ تو یہ جو دوائی لی، اب دوائی لینے میں لیکن یہ ذہن میں رہے کہ دوائی مجھے شفا نہیں دیتی، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک دوائی ہے، مرض دو بیمار آدمی ہیں، دونوں کو ایک ہی مرض ہے، دوائی دونوں کو ایک دی، لیکن ایک ٹھیک ہو جائے تو ایک ٹھیک ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا، اس لیے کہ دوائی میں شفا نہیں ہے، شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بعض دفعہ ایک آدمی کو ایک مرض لگا، اس نے ایک دوائی استعمال کی، ٹھیک ہو گیا، بعد میں اسی آدمی کو پھر وہی مرض ہوا، پھر وہ دوائی استعمال کی، پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو دوائی میں شفا ہے نہیں، شفا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ ما تحت الاسباب ہے کہ سبب اختیار کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی اور تقوی کے کاموں میں معاونت، مدد کیا کرو۔ تو یہ ایک دوسرے کے، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ ایک ہے ما فوق الاسباب، کہ انسان اسباب سے بالا تر کسی مخلوق کو پھر اس میں کار فرما سمجھے، کہ مثلا ایک آدمی کہتا ہے کہ میری حاجت فلاں ہستی آ کر پوری کر دے، بھی حاجتوں کو کوئی پورا نہیں کرتا، یہ ما فوق الاسباب ہے۔ حاجتوں کو، مشکلوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو ما تحت الاسباب، ایک دوسرے سے معاونت، مدد، یہ تو جائز ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن ما فوق الاسباب، مدد صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہی مانگی جاتی ہے۔ تو یہ مختصر مفہوم آیت کا عرض کیا۔ قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کی 4 آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔